إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الحج رکوع نمبر 7 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ قل آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں واضح، میں تمہیں واضح ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ فالذین آمنوا، پس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور ان سب نے عمل کیے نیک، لہم مغفرہ ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم اور رزق ہے عزت والا، والذین اور وہ لوگ سعوا جن سب نے کوشش کی، فی آیاتنا ہماری آیات میں، معاجزین کہ وہ سب عاجز کرنے والے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم جو بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں۔ وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے، من رسول کوئی رسول، ولا نبی اور نہ کوئی نبی، الا مگر اذا تمنا جب وہ آرزو کرنے لگا، القی الشیطان تو خلل ڈالا شیطان نے، فی امنیتہ اس کی آرزو میں، فینسخ اللہ تو دور کر دیتا ہے اللہ، ما جو یلقی الشیطان ڈالتا ہے شیطان، ثم پھر یحکم اللہ وہ پختہ کر دیتا ہے اللہ، آیاتی ہی اپنی آیات کو، واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے، لیجعل تاکہ وہ بنا دے، ما یلقی الشیطان اس چیز کو جو ڈالتا ہے شیطان، فتنتاً آزمائش، تاکہ اللہ رب العالمین اس چیز کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیں، للذین ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم کہ جن لوگوں کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم اور سخت ہیں ان کے دل، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بے شک سب ظلم کرنے والے، لفی شقاق بعید یقیناً بہت دور کی مخالفت میں ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اور تاکہ جان لیں وہ لوگ، اوتوا العلم جو سب دیے گئے علم، انہ الحق کہ بے شک وہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے، فیؤمنوا تو وہ سب ایمان لائیں، بھی اس پر، فتخبت پس جھک جائیں، لہو اس کے لیے، قلوبہم ان کے دل، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی، لہا یقیناً ہدایت دینے والا ہے، للذین ان لوگوں کو، آمنوا جو سب ایمان لائے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، ولا یزال الذین اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ، کفروا جن سب نے کفر کیا، فی مریۃ شک میں، منہ اس قرآن کے بارے میں، حتی یہاں تک کہ تأتیہم الساعہ آئے ان کے پاس قیامت، بغتتاً اچانک، او یأتیہم یا آ جائے ان کے پاس، عذاب یوم عقیم عذاب بانجھ دن کا، ایسے دن کا جو بانجھ کر دے گا، الملک یومئذ للہ بادشاہی اس دن، للہ اللہ کے لیے ہوگی، یحکم بینہم وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فالذین تو وہ لوگ، آمنوا جو سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، فی جنات النعیم نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، والذین اور وہ لوگ، کفروا جن سب نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو، فاولئک لہم عذاب مہین تو وہی لوگ ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ قل یا ایھا الناس، یہاں پر اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس اے انسانوں، تمام قسم کے انسانوں سے خطاب ہے، جس طرح پہلے بھی کئی دفعہ گزرا ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی یہی تھا، اور یہاں بھی انما انا لکم نذیر مبین کہ میں بے شک تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں واضح، کھلم کھلا ڈرانے والا، کہ میں تمہیں ڈرانے کے لیے جو آیا ہوں، یہ نہیں ہے کہ کوئی باتیں میں نے چھپا دی ہوں جو مجھے علم ہو تمہیں نہ بتایا ہو، جتنی باتیں بھی مجھے علم تھا، مجھے جن باتوں کی خبر تھی،
جو مجھے بتائی گئیں وہ ساری کے ساری میں نے تم کو بتا دی ہیں کہ کیا کیا کام کرنے پر تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور کون سے ایسے کام ہیں جو اگر تم کرتے رہے تو پھر دنیا تو جیسی جیسی تم گزار لو گے، مرنے کے بعد تمہاری عذاب کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اور نذیر مبین، اصل عرب نا نذیر اسے کہتے تھے کہ جو قبائل میں مختلف قسم کی جنگیں اور لڑائیاں بھی چلتی رہتی تھیں اور رہتے بھی تھے وہاں پر، تو اگر کسی قبیلے کی کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوتی اور جھگڑا ہو رہا ہوتا اور کسی کو پتہ چلتا کہ فلاں قبیلہ اب حملہ آور ہونے والا ہے، تو انہوں نے ایک اونچی جگہ بنائی ہوئی تھی، اس کے اوپر وہ چڑھ جاتے اور زور زور سے جو ہے ڈرانا شروع کر دیتے کہ میں ڈرانے والا ہوں تمہیں، انا النذیر، میں ڈرانے والا ہوں۔ اور بعض دفعہ اگر ایسے ہوتا کہ جو ڈرانے والا ہے وہ دور کھڑا ہوتا اور بہت دور تک لوگوں کو اس نے ڈرانا ہوتا اور اس کی آواز نہ پہنچتی تو وہ اپنے کپڑے بھی اتار لیتا تھا، ننگا ہو جاتا، تو اس کو کہتے تھے نذیر العریان، کہ ننگا ڈرانے والا ہے، واضح ڈرا رہا ہے تمہیں۔ تو اسلام نے، قرآن نے وہ لفظ جو ایک برا تھا، فطرت کے لیے صحیح نہیں تھا، اسلام کے لیے ٹھیک نہیں تھا، اس لفظ کو تو نہیں بولا، نذیر مبین کہا ہے۔ وہ کہتے تھے نذیر العریان، کہ واضح ڈرانے والا، ننگا ڈرانے والا۔ اسلام نے وہ عریان کا لفظ نہیں بولا بلکہ نذیر مبین، واضح کھلم کھلا ڈرانے والا، کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر قسم کی باتیں اور ساری باتیں جو ہے وہ تم کو بتا دی گئی ہیں۔ فالذین، پس رہے وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے۔ کیا ڈرایا ہے؟ کہ جو لوگ عمل کریں گے، آمنو، ایمان لائے، کس پر؟ اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کو ویسے مانا جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف قرآن میں کرایا ہے، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اور موت پر ایمان، مر کر دوبارہ اٹھنے پر ایمان، حساب و کتاب پر ایمان، ان سب باتوں پر جس کا ایمان ہے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ عمل صالح پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ وہ عمل جس میں دو شرطیں ہوں، ایک عمل کی ظاہری شرط ہے، ایک عمل کی باطنی شرط ہے۔ ظاہری شرط یہ ہے کہ وہ عمل ظاہراً دکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور باطنی شرط اس کی یہ ہے کہ وہ عمل اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہو۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرہ، تو ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور بہت عزت والا رزق ہے ان کے لیے۔ یہ ڈرا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شاہد بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، خوشخبری بھی ہے کہ جو لوگ یہ عمل کریں گے ان کے لیے کیا ہے؟ عزت کی روزی، دنیا میں بھی عزت کی روزی ہے۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش کے خزانے ہیں، کہ پہلے جو گناہ ہو چکے، اللہ کی نافرمانیاں ان سے ہوئیں، اللہ رب العالمین ان کی زندگی کے سابقہ ان تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور آگے عمل صالح کرتے رہیں گے، تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بڑی عزت کی روزی رکھی ہے، اور دنیا میں بھی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ رب العالمین پر، اللہ کی ذات پر، اور انہوں نے عمل صالح کیے، اللہ فرماتے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اور بلکہ دوسری جگہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورۃ النحل میں، اللہ فرماتے ہیں لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم ایسے لوگوں کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ حیات طیبہ بتایا تھا، بلکہ الگ سے بھی ایک کلپ ریکارڈ کیا تھا، یوٹیوب پہ موجود ہے، کہ 4 کام کریں اور زندگی جو ہے سکون سے گزاریں۔ تو میں کوشش کر کے نا اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہ مغفرہ اور رزق کریم جو ہے یہ دنیا میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں وضاحت کے ساتھ بات کی گئی ہے اس پر کہ حیات طیبہ کسے کہتے ہیں، پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس پاکیزہ زندگی کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور نیک بن جاتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، بہترین ان کو جو ہے رزق عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشش کے خزانے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اب آگے جو لوگ اسلام میں
خلل اندازی کرتے ہیں، خرابیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور کج روی اختیار کرتے ہیں اور اسلام کی باتوں میں اعتراضات ڈھونڈنے میں وہ لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ والذین، وہ لوگ سعوا، کہ جن سب نے کوشش کی، فی آیاتنا، ہماری آیات میں۔ کیا کوشش کی؟ وہ ایسی ایسی باتیں ڈھونڈتے ہیں کہ جن باتوں سے مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، قرآن کی طرف آنے والوں کو متنفر کر سکیں اور کہہ سکیں کہ دیکھو فلاں جگہ پر تو یہ بات کی گئی تھی، اب یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، حالانکہ کوئی تضاد نہیں ہے، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسی باتیں جب یہ لوگ قرآن میں اعتراضات کرنے والے اور لوگوں کو متنفر کرنے والے اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، ماحول کے متعلق بھی، حالات کے متعلق بھی، قرآن کے متعلق بھی، تو وہ باتیں ان کی جب اہل علم کے پاس پہنچائی جاتی ہیں، وہ لوگ جو راسخ فی العلم ہیں، تو وہ جب اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پتہ۔ جبکہ خرابی ڈالنے والوں نے اور پروپیگنڈا کرنے والوں نے لوگوں کے ذہن جو ہے وہ خراب کیے ہوتے ہیں، معاجزین، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ عاجز کر دیں، والذین سعوا فی آیاتنا، کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، معاجزین، عاجز کرنے کی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ آ چکا ہے کہ وہ ہمیں ہرا دیں گے۔ دیکھیں نا کس طرح کا ذہن ہے منافقین کا، یا آج بھی اس وقت جو اسلام سے بیزار لوگ ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی متنفر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کمیونسٹ دہری اور کمیونزم کی جو ہے تبلیغ کرنے والے، جو یہ کہتے ہیں کہ رب ہے نہیں، کوئی اللہ کا وجود نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود بن گئی، خود بخود ہی چل رہی ہے، اور قرآن کی جب آیتیں ان کے سامنے رکھی جائیں، ساری چیزیں پیش کی جائیں، تو وہ ان میں بھی، قرآن کی آیتوں میں بھی ایسی ایسی باتیں ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ جس سے وہ لوگوں کے سامنے، خصوصاً مسلمانوں کے سامنے، یہ باور کرا سکیں یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ باتیں عام علم، کم علم والے یا طالب علم یا جس کو صحیح سمجھ نہیں ہے یا پوری دسترس نہیں ہے، وہ تو دیکھ کر بظاہر سمجھے گے کہ بات تو ایسے، اعتراض تو بنتا ہے، لیکن وہی بات جب اہل علم کے پاس یا کسی اور عالم کے پاس، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اہل علم کے پاس ہر چیز کا علم اور ساری معلومات ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے ذہن میں ایک بات نہیں آ رہی، اب وہی بات جب اہل علم کے پاس لائی جائے تو وہ جب اس پر غور کرے اور بتائے تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، کئی کافروں کے اعتراضات اور ایسی باتیں جو بظاہر جو ہے بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے، دیکھنے میں اور سننے میں ایسے لگتا ہے کہ واقعتاً اعتراض ہے، اب وہ اعتراضات ایسے لوگوں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں نا جن کا ذہن یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو عاجز کر دیں گے، ہم اللہ کی آیتوں کو جو ہے ہرا دیں گے، ہم جیت جائیں گے، ہمارے خدشات اور ہماری جو باتیں ہیں وہ مسلمانوں کو متنفر کر دیں گی، دین سے بیزار کر دیں گی، لیکن جب اہل علم کے سامنے آتی ہیں تو وہ ان کی ایسی وضاحت پیش کرتے ہیں کہ کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے نا، تو اس وقت بھی، آج بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کوشش کرتے رہتے ہیں کجی تلاش کرنے کے لیے یا لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے، انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ معاجزین، کہ وہ عاجز کر دیں گے، وہ ہرا دیں گے ہمیں۔ اولئک اصحاب الجحیم، یاد رکھیں یہی لوگ جہنم والے ہیں، یہی لوگ آگ والے ہیں، یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایسے لوگوں کو ایک زبردست، میں نے پچھلے دنوں کہیں پڑھی تھی تحریر، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نہیں ہے، دہریے، کمیونسٹ، رب کو نہ ماننے والے، اب ان سے بحث کرنے کے لیے دلائل اور انبار اور ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہیں اپنے اپنی جگہ پر، لوگ ان کو جواب دیتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک زبردست بات کہ اگر ایسا بندہ مل جائے جو یہ کہ رب ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی ہے ہی نہیں، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہی کہتے ہیں نا وہ کہ مر کر مٹی ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کے مقابلے میں ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، مرنا ہے، لیکن یہاں تک تو وہ بھی مانتے ہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں دوبارہ نہیں اٹھنا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے، بس مریں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اب ایسے بندے کو سمجھانے کے لیے بندہ یہ کہے کہ اگر جو عقیدہ ایک داریے کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، اگر مرنے کے بعد کی زندگی نہ ہوئی، ان کے عقیدے کے مطابق مرنے کے بعد کی زندگی نہ ہوئی،
تو ہمارا اور ان کا حساب تو برابر ہو جائے گا نا. مرنے کے بعد کی زندگی، اگر ان کے کہنے کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر ان کے نظریے اور عقیدے کے مطابق مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو پھر تو برابر کافر بھی مرنے کے بعد ختم اور مسلمان بھی مرنے کے بعد ختم. اگر مرنے کے بعد کی زندگی ہوئی جو عقیدہ مسلمانوں کا ہے، پھر مسلمان جو عمل کر رہے ہیں اس کے مطابق تیاری کر رہے ہیں وہ تو پاس ہو جائیں گے، ان کے لیے تو اعلیٰ زندگی ہوگی. جو داہری ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کو نہ ماننے والے، ان کے لیے تو پھر جہنم ہے، ان کے لیے تو جہنم ہے نا. تو نقصان دونوں صورتوں میں اس بندے کا ہے جو یہ کہتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، نقصان تو اس کا ہے. دونوں صورتوں میں فائدے میں وہی بندہ ہے جو اس کا یہ ایمان اور عقیدہ کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، ہم نے اٹھنا اور حساب دینا. وہ حساب کی تیاری کر رہا ہے، وہ تو حساب کی تیاری کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا. معاجزین، تو ایسے لوگ اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں یا جو ہے ایسی ایسی باتیں ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں، یا پھر مسلمانوں کے اعمال میں دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس طرح کے تم مسلمان بننا چاہتے ہو. کسی مسلمان کی خرابی دیکھ کر، وہ ایک بندے کی خرابی دیکھ کر سب پہ لگا دیں گے. کسی ایک داڑھی والے کی کوئی غلطی دیکھیں گے اور کہیں گے سارے ہی مولوی ایسے ہوتے ہیں، سارے دیندار اس طرح کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی دیندار نہیں بننا. تو اللہ فرماتے ہیں کبھی عاجز نہیں کر سکتے. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے من رسول، ان کوئی بھی رسول، ولا نبی، اور نہ کوئی نبی. نبی اور رسول ان میں فرق یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نئی شریعت عطا کریں، اس کو نئی شریعت ملے، اس کا اپنی شریعت ہو اور وہ اس کی آگے تبلیغ کرے. اور نبی وہ ہوتا ہے جو سابقہ رسول کی شریعت کو آگے پھیلائے، اس کی آگے تبلیغ کرے. ٹھیک ہے نا. بعض نے کچھ اور فرق بھی کیا ہے. بہرحال رسول اور نبی، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا. کیونکہ رسول جو ہے وہ رسالت بھی اس کو ملی ہے اور تبلیغ بھی اس نے کرنی ہے. نبی وہ ہوتا ہے جس کو اپنی رسالت نہیں ملی، تبلیغ اس نے کرنی ہے. نبی جو ہے وہ بہت ہیں، بہت زیادہ تھے، اور رسول کم تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی رسول اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا الا اذا تمنا، مگر جب وہ آرزو کرنے لگا. القى الشیطان، تمنا کا نے دو معنی ہیں، ایک ہے آرزو کے معنی میں، اور ایک تمنا کا معنی ہے جب وہ پڑھنے لگا، جب وہ تلاوت کرنے لگا، یعنی اپنی دعوت کو، اپنی تبلیغ کو جب وہ پھیلانے لگا. تو القى الشیطان فی امنیت، شیطان نے اس کی تمنا میں اپنا کچھ نہ کچھ خلل ڈال دیا. شیطان کو تو اثر دیا ہے نا اللہ نے، یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انسان کے خون میں گردش کرتا ہے، اور وہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، پیچھے ہم پڑھائے ہیں سورہ اعراف میں، نہیں بلکہ سورہ اعراف سے بھی پہلے 8ویں پارے میں، سورہ انعام میں 8ویں پارے کا پہلا رکوع ہے کہ شیطان وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. تو اللہ فرماتے ہیں شیطان جو ہے یوحی بعض کو وحی کرتا ہے. تو شیطان انبیاء اور رسول کی باتوں میں بھی خلل اندازی کرتے تھے، ان کو بھی جو ہے ان کی تمنا میں، ان کی آرزو میں، یا وہ جو تلاوت کرنے لگتے تھے اس میں خلل اندازی شیطان کرتے تھے. لیکن اللہ رب العالمین کیا کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فینسخ اللہ، تو اللہ نسخ کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ مٹا دیتے تھے. کس کو؟ ما یلقی الشیطان، جو شیطان القا کرتا تھا، جو شیطان انبیاء کی تلاوت میں یا انبیاء کی آرزو میں یا انبیاء کی تبلیغ کے مشن میں جو خلل اندازی کرتا تھا، اللہ رب العالمین اس کے خلل کو مٹا دیتے تھے. ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ تعالیٰ پختہ فرما دیتے اپنی آیات کو. یعنی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ صرف باطل لوگ نہیں کر رہے. پیچھے جہاں دیکھیں نا بات کیا چل رہی ہے کہ وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں معاجزین عاجز کرنے کی، ہماری آیتوں میں جو ہے نقص ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ کوشش سب سے زیادہ تو شیطان کرتا ہے. وہ شیطان پیغمبروں کی تلاوت میں یا پیغمبروں کی تمنا اور آرزو میں، ان کے دین کے مشن میں، جب ان کے ذہن میں آتا کہ ہم نے کس طرح تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو کس طرح سمجھانا اور بتانا ہے، شیطان وہاں بھی خلل اندازی کرتا، روکنے کی کوشش کرتا. اب دیکھیں شیطان وہاں تک بس چلاتا رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے اپنے انبیاء کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی بھی بات شیطان کی ان پر اثر انداز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ تو دور کر دیتے ہیں. لیکن ہم عام انسان
آج ہم دیکھیں نا اپنے آپ کو کتنا زیادہ شیطان کے خدشات اور خلل جو ہے وہ پیدا ہوں گے. شیطان تو گمراہ کرے گا. تو اس لیے قرآن پڑھنے کے لیے بہت لازمی اور ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ پختہ کریں, اللہ کے ساتھ جوڑیں, اور قرآن کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا. اور یاد رکھیں پچھلے دنوں ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے سوال بھی کیا تھا کہ ہم قرآن پاک کن لوگوں سے پڑھیں یا کیسے پڑھیں, بلکہ پچھلے دنوں درس بھی تھا شیخ مسعود عالم صاحب کا, ان کا مکمل جو ہے اسی سوال کے جواب میں ہی تھا درس کہ ہم کن لوگوں سے علم حاصل کریں. اب تو جدید دور ہے نا, انٹرنیٹ پر ہر بندہ جو ہے وہ سکھا رہا ہے, بتا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آپ ان لوگوں سے علم حاصل کریں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ ان کی علمی قابلیت کتنی ہے اور عملی قابلیت کتنی ہے. ٹھیک ہے نا. ان کا علم کتنا ہے, کہاں سے انہوں نے پڑھا ہے, اور عمل کتنا ہے, اس علم پر عمل کتنا ہے. جس بندے کے پاس علم ہی نہیں ہے, باقاعدہ اس نے پڑھا نہیں ہے, تو ان لوگوں سے آپ علم حاصل کریں گے تو شیطان تو ان میں خلل اندازی کرے گا نا. وہ اپنی مرضی کی منمانی تعویلیں کرنا شروع کر دیں. اور جس بندے کا اپنا علم اتنا ہو کہ دیکھ کے قرآن پڑھنا بھی نہ آئے, اس کو ترجمہ بھی نہ آتا ہو, باقاعدہ اس نے قرآن پڑھا نہ ہو, کسی دینی مدرسے سے کسی جامعہ سے اس نے علم حاصل نہ کیا ہو, اس سے آپ پڑھنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا. اور پھر ایسے لوگ جب آتے ہیں وہ لوگوں کو علماء سے متنفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بات لمبی نہ ہو جائے, ان کو الگ سے جواب میں نے دینا ہے انشاءاللہ. جو سوال کیا ہے ہمارے اسٹوڈنٹ نے, تو بات یہ اصل کر رہا تھا کہ شیطان انبیاء کی آرزو میں ان کی جو ہے تلاوت میں اثر انداز ہوتا تھا, لیکن اللہ رب العالمین دور کر دیتے تھے, مٹا دیتے تھے جو شیطان القاء کرتا تھا, جو شیطان باتیں ڈالتا تھا. تو آج تو اس نے ڈالنی ہے. دیکھنا یہی تو وجہ ہے نا کہ جو علماء اہل علم آپس میں جھگڑ رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, ایک دوسرے پر فتوے لگائے جا رہے ہیں, گروہ بندی ہے, یہ سب اسی بات کا جو ہے وہ اثر ہے کہ شیطان کسی جو ہے جاتا ہے کسی مولوی کے ذہن میں, خلل اندازی کرتا ہے, وہ اٹھ کے شروع ہو جاتا ہے کسی اور کے خلاف, یا وہ کہتا ہے یہ فلاں غلط ہے, میں نے اب دین کا کام شروع کرنا ہے, یہ طریقہ ہے, وہ فلاں کا طریقہ تو غلط تھا. ٹھیک ہے نا. تو چاہیے تو یہ ہے کہ سب اللہ کی طرف بلانے والے ہیں, تو آپس میں ہم اکٹھے ہو جائیں, ہم جڑ جائیں. اور اکٹھے کب ہوں گے؟ جب اللہ کی رسی کو ہم مضبوطی سے تھام لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹ پڑھنے والے ہیں, سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی آن لائن پڑھ رہے ہیں اور آپ میرے بارے میں جانتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی نہیں جانتے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں کہ میں کہاں سے پڑھا ہوں, یا جو ہے کوئی بھی اور بات پوچھنی ہے, معلومات لینی ہے. اور پھر اپنے جو جاننے والے ہیں ان علماء سے بھی آپ پوچھیں کہ ہم کن سے پڑھیں. ٹھیک ہے نا, کن سے پڑھیں. جو محدثین کا طریقہ ہے وہ یہی تھا کہ وہ پوچھا کرتے تھے کہ ہم فلاں سے پڑھنا چاہتے ہیں, آپ بتائیں کہ وہ اہل علم ہے یا نہیں, اس نے کہیں سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. اب دیکھیں نا, عام ڈاکٹر کی سیٹ پر کوئی بندہ نہیں بیٹھتا جو پڑھا ہوا نہ ہو, جس کے پاس ڈگری نہ ہو, جس نے باقاعدہ جو ہے پی ایچ ڈی نہ کی ہو, جس نے پریکٹس نہ کی ہو. پوچھا جاتا ہے نا ڈگری کہاں سے لی ہے, پریکٹس کہاں پر کی ہے, کتنے سال پریکٹس کی ہے, کس ڈاکٹر کے تحت آپ نے جو ہے وہ تجربہ حاصل کی ہے. پھر اس کو جو ہے ڈگری دی جاتی ہے اور وہ ڈاکٹر کی سیٹ پہ بیٹھ کے آپریشن کر سکتا ہے جس نے پہلے پڑھا بھی ہو, ڈگری بھی حاصل کی ہو, اور پھر پریکٹس بھی کی ہو, تجربہ بھی حاصل ہو, اور پھر ڈاکٹر اس کے بارے میں بتلا دے کہ ہاں یہ بندہ قابل ہے, میرا شاگرد ہے, مجھے اعتماد ہے. پھر اس کی موجودگی میں بھی اس نے کئی دفعہ کام کیا ہو. ایسے تو نہیں کوئی بندہ آپریشن شروع کر دے ایسے ہی, پہلے ڈاکٹر کسی اور کی موجودگی میں کرے گا نا. اسی طرح پائلٹ ہے, ایسے تو نہیں جہاز اڑانا شروع کر دے گا. ڈرائیور کی سیٹ پر کسی بغیر سیکھے ہوئے کو, بغیر لائسنس یافتہ کو نہیں بیٹھنے دیتے. لیکن ہمارے اس ملک پاکستان میں دین ہی ایسا یتیم ہے کہ جس کو بولنا آ جاتا ہے, گفتگو کا انداز آتا ہے, کوئی نہیں پوچھتا اس سے بھی تو نے کہاں سے پڑھا ہے, کس سے علم حاصل کیا ہے, تیرے پاس ڈگری بھی ہے یا نہیں, باقاعدہ واقعتاً تو عالم ہی ہے, بولنا آ گیا بس وہ اٹھ کے شروع ہو جاتا ہے دین پڑھانا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو. اب دیکھیں نا, بغیر پڑھا ہوا, بغیر ڈگری کے جو ہے صحیح معنی میں جس نے پریکٹس نہیں کی, کسی جو ہے ڈاکٹر, بڑے ڈاکٹر کے تحت رہ کر اس نے کام نہیں کیا, تو وہ اگر آپریشن کرنا شروع کر دے گا تو لوگوں کی جانوں سے کھیلے گا. بیان ہے اسی طرح,
جس نے پڑھا نہیں، باقاعدہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر نہیں پڑھا یا کسی کے ساتھ رہ کر اس نے تجربہ نہیں حاصل کیا علم حاصل کرنے کا یا پڑھنے کا، یا احادیث سے اور قرآن سے قرآن کی تفسیر پڑھنے کا جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، وہ اس نے نہیں پڑھے، کسی عالم کے پاس اس نے وقت نہیں گزارا، وہ جب ایسے بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بند کمروں میں بیٹھ کے وہ فتوے دینا شروع کر دے اور بتلانا شروع کر دے، وہ ایمان کے جنازے نکالے گا۔ جس طرح ایک ڈاکٹر جان سے کھیلے گا، اسی طرح یہ پڑھانے والا ان لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلے گا، ٹھیک ہے نا۔ شیطان تو خلل اندازی کرنی ہے اس نے، اور وہی جو راسخ فی العلم ہیں، جو پڑھے ہوئے ہیں، جن کا باقاعدہ علماء کے ساتھ تعلق ہے، باقاعدہ اساتذہ ہیں ان کے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک جو، اور پھر اگلی بات یہ بھی ہے اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے اس بندے کا، ٹھیک ہے نا، اس بندے کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ ایک بندہ جس کا پورا قرآن پر عمل بھی نہیں ہے، قرآن کچھ کہتا ہے وہ کچھ کر رہا ہے، اس کے معاملات سودی ہیں، سودی لین دین وہ کرتا ہے۔ یہ عورت ہے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ عورتیں بھی کئی جو ہے خصوصاً رمضان میں وہ دورہ تفسیر کرا رہی ہوتی ہیں اور خود پردہ نہیں کیا ہوا۔ اب جس عورت نے پردہ نہیں کیا وہ آپ کو کیا پڑھائے گی، کیا درس دے گی؟ اور اس کی ویڈیو بنا کے بھیج رہی ہے، وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، مرد بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور کئی تو ایسے ہیں، پہلے جو ہے خصوصاً رمضان میں یہ ہوتا ہے، دین اتنا یتیم ہو چکا ہے، رمضان کا مہینہ جیسے آتا ہے وہ سارے میڈیا کے چینل والے، وہ اینکر، وہ جو سارا سال 11 مہینے جو ہے فحاشی اریانی کرتے رہتے ہیں، وہی آ کے دین سکھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ رمضان میں دین سکھا رہے ہوتے ہیں، درس جو ہے دے رہے ہوتے ہیں، وہ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، اللہ اپنی آیتوں کو پختہ کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ لِيَجْعَلَ، تاکہ وہ بنا دے، ما جو یلقی الشیطان ڈالتا ہے شیطان، فتنةً آزمائش، کیونکہ جو شیطان خلل اندازی کرتا ہے تو وہ بھی ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں۔ آج ہمیں بھی اگر شیطان ورغلائے، بہکائے، پھسلائے، یا کوئی اور بات آنے لگے کہ میں کس کام میں پڑ گیا، یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، یا جس طرح کی جو ہے شیطان جو ہے خصوصاً دین پر چلنے والے، دین کے طالب علم کو، دین پڑھنے اور پڑھانے والے کو شیطان بہت ورغلاتا ہے، بہت پھسلاتا ہے، متنفر کرتا ہے، اس لائن پر نہیں آنے دیتا کہ دیکھ تو کیا کام کرنے لگ گیا ہے، تو نے اگر قرآن پڑھ لیا، اب دین پڑھے ہو کو کیا ملتا ہے بھلا۔ مجھے یاد ہے 2-4 ماہ پہلے کی بات ہے، ایک ساتھی مجھے کہنے لگے، وہ ان کے بچے ماشاءاللہ جامع میں پڑھتے ہیں، ایک نے پڑھ لیا ہے اور دو پڑھ رہے ہیں ابھی۔ وہ کہتے ہیں یار مجھے نا آج ایک بندہ ملا ہے، وہ کہنے لگا یار تو نے اپنے تینوں بچوں کو ہی مدرسے میں ڈال دیا ہے، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، کیا کریں گے یہ کل کو، نہ کوئی نوکری ان کی لگے گی، نہ کچھ ملے گا، نہ کیا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا یہی تو ہے نا متنفر کرنے والی بات، یہی ہے نا، شیطان یہی ڈالتا ہے کہ خود وہ پڑھا رہا ہے اپنے بچوں کو تو اس کے ذہن میں بھی ڈالے گا شیطان، اب اور بندے کو شیطان نہیں، یہی تو ہوتا ہے نا، شیطان وہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جو آ کر باتیں بتاتے ہیں، وہ آ کر اس کو بتا رہا ہے، شیطان نے اس کو ورغلایا، ابھارا کہ جا اس بندے کو کہے۔ اب وہ بندہ خود بھی نہیں پڑھا رہا اپنے بچوں کو، دین نہیں سکھا رہا، اور اس کے پاس بھی آ گیا دیکھ تو نے اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے بھیج دی، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، یہ تو قرآن پڑھیں گے کل کو کمائیں گے کیسے، اور بھائی رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑا جو ہے نا انصافی ہوئی ہے ہمارے ساتھ ملک پاکستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں، کہ جب انگریز نے تقسیم کی تھی طبقاتی تقسیم، تو اس نے مولویوں کو، دینداروں کو نچلے درجے میں رکھا، اور کوئی آج دیکھیں حکومت میں کوئی ان کو جو دین پڑھا ہوا ہو، جامعہ کی سند ہو، قرآن حفظ کیا ہوا، اس کو کسی ادارے میں کوئی ملازمت نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا، کوئی اس کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سند کی کوئی ویلیو نہیں ہے، حالانکہ اعلیٰ قرآن کا علم ہم سب کا مسلمانوں کا ایمان ہے کہ سب سے اعلیٰ علم قرآن کا علم ہے۔ اسی لیے پھر جب دیکھتے ہیں لوگ کہ آگے کچھ ملتا نہیں ہے، ان کو ایک تو پھر ہم جو پڑھنے والے ہیں ان کو دینے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے، سارے جو ہے محکموں کے بجٹ ہیں، ہمارے ملک کے ہر محکمے میں بجٹ ملتا ہے، لیکن مدارس کا، مساجد کا، جامعات کا کیا بجٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں، اپنے سر پر چندے حاصل کر کر کے لوگوں سے لے کر جو ہے وہ مسجدیں بنواتے ہیں لوگ، اور مدرسے بناتے ہیں اور چلاتے ہیں، لیکن اللہ کا کام، دین کا کام چل رہا ہے، ایک دیا کچھ نہیں، اور پھر
جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کو تو ملتا کچھ نہیں ہے، آگے مستقبل نہیں ہے، کوئی ملازمت نہیں لگے گی کسی شعبے میں یا کسی کمپنی میں، کوئی اس کو مقام نہیں ملے گا، نہ سرکاری عہدے ملیں گے، ٹھیک ہے نا، تو لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا۔ اب اسی بچے کو مدرسے میں لاتے ہیں جو سکول میں فیل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے جو نہیں چل سکا، ایک سکول والوں نے بھی نکال دیا، سرکاری میں بھیجا وہاں بھی نہیں چل سکا، پرائیویٹ والوں نے بھی نکال دیا ہے، اب فیل ہو گیا، اس کو لا کر مولوی کے پاس بٹھائیں گے، جی اس کو پڑھا دے۔ اب ایک عالم کی، ایک دین پڑھے ہوئے کی محنت دیکھیں، وہی بچہ جس کو سکول والوں نے کہا یہ اس کا ذہن اچھا نہیں ہے، ہم اس کو نہیں چلا سکتے، ہم نہیں پڑھا سکتے اس کو، وہی بچہ اس پر محنت کی، وہ حافظ قرآن بن گیا۔ جس قرآن کے بارے میں پھیلایا ہوا یہ ہے کہ قرآن مشکل ہے، یہ پھیلایا ہے نا قرآن مشکل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا، اور وہی سکولوں کے پڑھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کیسے یہ عربی کی کتابیں اور عربی کی دعائیں ہم کس طرح یاد کریں، یہ تو مشکل ہوتی ہیں۔ ایک ذہن جو ہے کم ذہن عطا کیے مدارس کو، وہ دیے جو کند ذہن تھے، جو ریجیکٹڈ مال تھا، وہ مدرسے کو دیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں پر محنت کر کے ایسے ایسے لوگ تیار کیے جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب ایک جیسے نہیں ہیں، جامعہ کے پڑھے ہوئے، مدرسے میں پڑھے ہوئے کوئی سارے کوئی فرشتے نہیں ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، خامی ہو جاتی ہیں، غلطی سب سے ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو کہیں پر جامعہ کے پڑھے ہوئے طالب علم احتجاج کرتے نظر نہیں آئیں گے، روڈ بلاک کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ ہمارے حقوق بڑھاؤ، ہماری تنخواہیں زیادہ کرو۔ یہ سکولوں والے ملیں گے، یونیورسٹیوں والے ملیں گے، وہ کلا آپ کو احتجاج کرتے ہوئے ملیں گے، آپ کو جج احتجاج کرتے ہوئے ملیں گے، آپ کو پولیس والے احتجاج کرتے ہوئے ملیں گے، کبھی آپ کو جامعہ کے طالب علم، مسجد کے امام آپ کو روڈ بلاک کرتے ہوئے نہیں ملیں گے کہ ہماری تنخواہ زیادہ کی جائے۔ ان کو بیچاروں کو دیتے کیا ہو تو، ٹھیک ہے نا۔ تو بات کہیں اور چلی گئی کہ اصل بات یہ ہو رہی تھی کہ شیطان ذہن بنا کے کس طرح لوگوں کو دور کرتا ہے، دین سے دور لے جاتا ہے، یہ ڈالے گا آپ کے ذہن میں بھی کہ آپ نے یہ کیا کام کرنا شروع کر دیا۔ تو یاد رکھیں جب یہ ایسی باتیں آئیں تو فتنتن، یہ آزمائش ہو رہی ہے آپ کی، ایسی آزمائش میں آپ کس طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر اس میں آ گئے، اس کے ورگلانے سے اور بہکانے سے آپ پھسل گئے، آپ نے کہا قرآن پڑھنے سے کیا ملے گا، بھلا کوئی اور کام نہ کر لوں۔ آپ آن لائن موبائل پہ پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ کیا ڈالے گا ذہن میں، دیکھیں جی وہ بندہ جو موبائل پہ آن لائن کام کرتا ہے وہ تو اتنے پیسے کما رہا ہے۔ اس طرح کی بھی آج کل بہت ساری پوسٹیں اور جو ہے انویٹیشن آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ اتنا ٹائم دیں، واٹس ایپ پہ ہی کام ہے، یوں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، بندے جوائن کرنے۔ یہ بندے جوائن کرانے والا جو کام ہے نا، یاد رکھیں یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، یہ جو پہلے آ جاتے ہیں ان کو مل جاتا ہے، حرام ہے، چاہے مل بھی جائے تو حرام ہے۔ دھوکہ کام تو کوئی نہیں ہے نا، آپ نے بندے جوائن کرانے ہیں، لوگوں کو پھنسانا ہے، اور ان کے کچھ آپ کو کمیشن مل جائے گا، باقی اگلے بندے لے جائیں گے کمپنی والے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے کاموں میں مت پڑیں۔ آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میں جو قرآن پڑھنے کے لیے میں نے ٹائم نکالا ہے، وقت نکالا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کا صلہ تو میں نے آخرت کو لینا ہے، دنیا میں اس کا ریٹرن لینے کے لیے تو ہم نہیں کر رہے نا۔ ہاں جب آخرت کی نیت رکھیں گے، ریٹرن یہ ملے گا کہ اللہ دنیا میں ہمیں سکون کی زندگی عطا کرنے کے لیے، نحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ حیات طیبہ عطا کر دیں گے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم، اور جن کے دلوں میں فتنة آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض، ان بیماری ہے، والقاسیة اور سخت ہیں ان کے دل، یعنی ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، جو ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آزمائش ہے، ایمان والوں کے لیے بھی آزمائش ہے، لیکن وہ آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور ایمان والوں کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، والقاسیة قلوبهم، اور سخت ہیں ان کے دل، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور ظالم لوگ، لفی شقاق بعید، دور کی گمراہی میں، وہ جب شک میں پڑتے ہیں اور زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور جان لیتے ہیں اوتوا العلم، جن کے پاس علم ہے، اہل علم جانتے ہیں جب ایسے خدشات آنے لگے ان کے ذہنوں میں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کیسے آزمائش ہو رہی ہے؟ کبھی جو ہے مشکل آ گئی، رزق میں تنگی آ گئی، کسی چیز کی ضرورت پڑی اور حالات نہ ہوئے، وہ چیز خرید نہیں سکتے۔ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ایک چیز کی ضرورت ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں حالات، اسباب، خصوصاً آپ علماء سے پوچھا کریں نا، اللہ نے آپ کو اگر نوازا ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے جو ہے، جو آپ کا امام ہے، جو آپ کا استاد ہے، یا آپ کے مسجد میں جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، یا جس کے پاس آپ کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، آپ اس سے پوچھیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے صدقات و زکوٰۃ کے سب سے زیادہ وہی مستحق ہیں، اور ایسے لوگ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے، ان کو پتہ ہے
کہ اگر کوئی ضرورت کی چیز پوری نہیں ہو رہی یا جو ہے کوئی چیز نہیں ملی تو آزمائش ہے، اللہ نے دنیا میں نہیں دی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے دیں گے. وہ جان لیتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے، اوت العلم، جن کے پاس علم ہے انہیں پتا انہ الحق، یہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ قرآن کا راستہ، یہ دین کا راستہ، یہ سچا راستہ ہے، قرآن حق ہے. چاہے ان کے ذہنوں میں باطل لوگ آ کر قرآن کے بارے میں جتنے بھی شکوک و شبہات پیدا کر دیں، ان کا یہ علم ہوتا ہے کہ قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے. چاہے اس کے شکوک و شبہات کا جواب مجھے نہیں آ رہا، ان کی باتوں کی صحیح مجھے سمجھ نہیں آ رہی، قرآن سچی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن حق ہے. اور جس راستے پر میں چلا ہوں، ایمان کا راستہ، عمل کا راستہ، قرآن پڑھنے والا راستہ، قرآن پڑھانے والا راستہ، یہ راستہ سچا ہے، یہ راستہ حق ہے، اللہ کا قرآن حق ہے. اور اسی راستے پر چلنے میں دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. اور یہی راستہ رب کی طرف سے آنے والا راستہ ہے، اور مرنے کے بعد ہم اس راستے پر چل کر رب کی طرف جانے والے ہیں. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، وہ سب اس پر ایمان لاتے ہیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جھک جاتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. جو ایمان والے ہیں، جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، چاہے شیطان نے ذہن میں ورغلا دیا، پھسلا دیا، خدشات ڈال دیے، کسی انسان نے آ کر ورغلایا، پھسلایا، بہکایا، ان کو پتا ہوتا ہے یہ آزمائش ہے. تکلیفیں آئیں، تنگیاں آئیں، ذہنی پریشانیاں ہوں یا معاملات کی پریشانیاں ہوں یا مال و دولت کی پریشانیاں ہوں، ہر پریشانی کو سمجھتے کہ آزمائش ہے اور اس میں خندہ پیشانی سے گزر جاتے ہیں. اور اللہ رب العالمین ان کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے مشکل سے نکلنے کا. لہٰذا اللہ ہدایت دیتے ہیں، اللہ رہنمائی کرتے ہیں. ذہنی پریشانیاں یا لوگوں کے ڈالے ہوئے خدشات اور وہم اور یا قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات، ان سب میں اللہ رب العالمین ان کو رہنمائی دیتے ہیں. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور وہ لوگ ہمیشہ شک میں رہتے ہیں جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، جنہوں نے شروع میں ہی صدق کے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، دنیا کو ترجیح دی. حتیٰ تأتیہم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آئے گی تب ان کو پتہ چلے گا کہ حق کیا تھا. بغتتاً، اچانک آئے گی. او تأتیہم عذاب، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا 5 دن کا عذاب آ جائے گا. 5 اس عورت کو کہتے ہیں جس کا بچہ نہ ہو سکے، اور وہ اس دن قیامت کے دن کو 5 اس لیے کہا گیا کہ اس دن کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، اور اس دن پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا آگے ان کے لیے. 5 دن ہوگا کہ اس دن کے بعد آگے دنیا ختم. الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. فالذین، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وہ جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. شروع میں بھی اس رکوع کے شروع میں بھی ایمان اور عمل صالح کا ذکر تھا، آخر میں بھی وہی ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. کفر کرنے والے اور ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے، فاولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں جو ایمان لایا اور عمل صالح کیے. ہمارا ایمان ہے اس لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات پر، جو ایمان جس طرح کا ایمان قرآن نے بتایا ہے اسی طرح کا ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے افعال کے بارے میں، اور اللہ کی جنت پر ایمان ہے، اللہ کی جنت پر ایمان ہے، مرنے پر دوبارہ اٹھنے پر ایمان ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ ہمیں کفر سے، شکوک و شبہات سے اللہ ہمیں بچا لیں، اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے بہکاووں سے اللہ ہمیں بچا لیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھیں اپنی رحمت کے ساتھ کہ شیطان ہمیں کہیں بہکا نہ دے، پھسلا نہ دے، ہمیں ہمارے مشن سے شیطان غافل نہ کر دے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہمیں دین پر، ایمان پر، اسلام پر، قرآن پڑھنے والا بنا کر. اللہ ہمیں جب موت دیں تو ایمان والی موت عطا کریں، اور مرنے کے بعد اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیں اپنی جنت کا مہمان بنا دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.